یہ جگر یہاں سے پھٹ چکا تھا سیدہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور میں بڑا ایک خصوصی پیغام آپ کو دے رہا ہوں. اس سے قبل ہزاروں کا ایک جمع غفیر تھا، لیکن آپ کا جو پیغام یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ہماری جو محبت ہے وہ در رسول کریم سے ہے، اور جس انسان کی محبت حضور سے ہو جاتی ہے، کیونکہ دو جہاں کے سردار حضور ہیں، کائنات حضور کی خاطر بنی ہے، اس لیے جو ہماری اصل محبت ہے، جو اصل مشن ہے، وہ محبت رسول لوگوں کے سینوں میں ڈالنے کے لیے. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا پیغام ہے، جس میں مختلف طریقے سے دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری مرضوں میں آتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں میں آتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے بیمار ہیں، پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے، اقوام عالم سے لوگ آتے ہیں. اور میں ایک آپ کو بڑا پیغام دے رہا ہوں، بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام، جو آپ کی سماعتوں کی نظر بڑا پیغام یہ ہے کہ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع ہو جاتا ہے. کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، سب سے پہلا اعتقاد ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے. یہ پوری کائنات اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے کرم سے اللہ کے قرآن کے اندر ہی رب نے شفاعت رکھی ہوئی ہے. اب مختلف طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک مختلف طریقے سے ایک خاص قسم کا ٹولہ ہے، ایک خاص قسم کا ایک فتنے کا ٹولہ ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال رہا ہے. اور میرا یہ پیغام پوری دنیا کو ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں یا آستانہ عالیہ کلش سیدہ میں دو ہی کام کیے جاتے ہیں، یا تو مخلوق خدا کی خدمت اللہ کے خوف میں کی جاتی ہے، یا پھر ختم نبوت کی بات حضور کی محبت میں کی جاتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. بس یہ میری زندگی کا یہی مشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں مال و دولت کو، لوگ سمجھتے ہیں ڈالر کو کمانے کو، لوگ سمجھتے ہیں پاؤنڈوں کو کمانے کو، لیکن میری زندگی میں یہ وہ دولت ہے جو عشق مصطفیٰ کی ہے، جو اس دنیا کے جانے کے بعد بھی انسان کے سینے کے اندر موجود رہتی ہے، اور یہ ایک بخشش کا سبب بنتی ہے. آپ بڑی تعداد میں مریض ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میرے عقیدت مند، میرے مرید، میرے جانے والے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دربار آستانہ عالیہ کلش سیدہ میں جو اہم پیغام ہے. اب اور یہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جن کا نام لینا بھی گناہ ہے، ان کی ایجنٹ ہے. اب وہ مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے لوگوں کو بدگمانی کا شکار کر رہے ہیں، بدگمانی کا. اور یاد رکھیں کہ جن کا رب جن کی شان بڑھاتا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، حضور کی شان تو رب بڑھا رہا ہے نا، بندہ کوئی بڑھا نہیں رہا ہے. اس لیے حضور کے لیے ہماری جان، ہماری سانس، ہماری زندگی، ہمارا سارا کچھ حاضر ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ حضور کے لیے حاضر ہیں، فیصلہ آپ کے میدان میں چھوڑوں گا. بات آپ سمجھیں گے اور بڑی حقیقت کی طور پہ بیٹھیں گے اور دیکھیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے، مفتی صاحب ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، جو کسی پر بہتان لگاتا ہے، اگر اس کے پاس 4 گواہ بھی جھوٹے ہیں تو 70 کوڑے اس کو سزا ہے. کون سا دین ہو گیا ہے؟ چند ٹکو کی خاطر لوگ اب چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا یوٹیوب ہو، مختلف طریقوں سے صرف ایک کام کرتے ہیں کہ ایک
طریقہ کرتے ہیں کہ اپنے پیسے یا اپنی شہرت کمانے کے لیے اللہ والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، ان کو اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، کوئی شمع بجھ نہیں سکی جسے روشن میرا خدا کرے۔ اور بڑی اہم پیغام، اہم بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راستے سے جاتے ہوئے پیر نہیں بنے ہوئے یا پراپرٹی کا سودا کر کے پیری نہیں حاصل کی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے خون جگر دیا ہے۔ ہم نے 300 سال ہو گئے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزارتے ہوئے۔ اس لیے یہ جو راستے میں چلتے ہوئے کہانی اور کہاوت میں، ان سے ضرور بچا کریں۔ میرا ہی بھی پیغام ہے، ان سے ضرور بچا کریں۔ میں 2 چیزیں صرف آپ کو دکھاؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کاش آج لوگ ایمانوں کو توڑتے ہیں، آج ایمانوں کو توڑتے ہیں، اور جو لوگ ایمانوں کو توڑتے ہیں انہیں دین مصطفیٰ کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو میں خواجہ محی الدین چشتی علی جوہری کا کرم آج بھی نظر آتا ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو داتا علی جوہری کا کرم نظر آتا ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا کرم دیکھا جاتا ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کا کرم دیکھا جائے گا۔ بس فیصلہ آپ کو سنا دوں گا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تھا تو میں نے کہا ہے کہ بڑی محبت سے آپ کھڑے، بڑی چاہت سے یہاں کھڑے۔ صرف فیصلہ آپ کو بتاؤں گا کہ مرضیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں اور رب کیسے شفا عطا فرماتا ہے۔ مرضیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں، میں وہ جگہ، وہ بندہ، وہ گھر، وہ خاندان، وہ نسل پوری بتا دوں گا کہ کس طرح رب شفاء عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بندے ملتان سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ ملتان سے آئے، اور ملتان سے آ کر یہاں آئے آستانہ علیہ کلس سیدہ میں۔ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، یہ ملتان سے آئے اور ان کا نام مرزا سعید ہے۔ اب انہیں کوئی دیکھ کے لگتا ہے بیمار ہے، ان کے ذرا چہرے کو دیکھیں، بیمار لگتے ہیں۔ کہ جب میرے پاس آئے تو ان کو 2 بندوں نے پکڑ کے لایا تھا۔ ان کے جگر کے اندر کا کینسر تھا اور جگر کے کینسر کی وجہ سے جگر پھٹ گیا تھا، یہ رپورٹیں پھٹ گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب جگر پھٹ گیا ہے، انڈیا بھی علاج ممکن نہیں ہے، اگر ہو سکے تو 2 کروڑ روپیہ لگتا ہے۔ یہ رپورٹیں ان کی، یہ ابھی یہ ان کی پوری فیملی، پورا خاندان، پورا ساری فیملی کے بیمہ ہیں۔ یہ پہلی رپورٹ کے اندر، یہ واٹس ایپ پہ ابھی منگوائی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جگر پھٹا ہوا نظر آتا ہے، پورا جگر موبائل کے اندر یہ پھٹا ہوا ہے۔ یہ جگر دیکھ لیں، یہاں سے پھٹ چکا تھا، اب جگر پھٹ چکا ہے۔ اور اب کی جو رپورٹ ہے سرکار کی، اس میں صرف ایک ڈاٹ ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اب کی جو رپورٹ آئی ہے، یہ دیکھ لیں، وہی الٹرا ساؤنڈ کی، وہی جگر پھٹا ہوا واپس جڑ گیا اور بیماری ختم ہو گئی۔ اب جگر پھٹ گیا تھا، بندہ کتنا دور تھا، ان سے پوچھے دم کس پہ ہوا، سپیکر پہ ہوا، پھوک لگی، ہاتھ رکھا جگر پہ، ہاتھ ان کا تھا، شفا میرے خدا کی تھی، کرم میرے خدا کا تھا، اور طاقت بھی میرے خدا کی دی ہوئی تھی۔ اس لیے بات یہ، اب یہ بالکل سلامت ہے۔ اگر جگر کے اندر ٹیومر ہو کر جگر پھٹ جائے پڑھے لکھے لوگوں دنیا داری میں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا مشکل پروسیس ہے۔ جگر پھٹ جاتا ہے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے، اتنا خطرناک حد تک۔ آج یہ ٹھیک ہو کر آئے ہیں، یہ بالکل شفا پا کے آئے ہیں، نہ کوئی دوائی لگی نہ کوئی اور چیز لگی، خالی دم اور اللہ کے ذکر سے یہ شفا پا کے آئے ہیں، اور یہ خوش ہیں۔ کیا جو دربار علیہ بلاوڑا شریف یا آستانہ علیہ کلس سیدہ میں پہنچے اور رب ایسے بندوں کو بغیر کسی پیسے، بغیر کسی لالچ سے، بغیر کسی دکھاوے سے اللہ ان کو ایک بار زندگی بھی دے دے اور شفا بھی دے دے، تو جو دربار علیہ
بلاوڑا شریف کے خلاف بات کرتا ہے. اب فیصلہ خود کر لو کیا ہونا چاہیے. وہ قائدیان نہیں ہے. آپ اتنے مریض ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ صرف اتنی بات ہے, وہ شیطان ہے. آپ یہ دیکھ لیں, آپ ان کا جگر 100% ٹھیک ہو گیا. ایسے مارے ہوئے لوگ آتے ہیں غموں میں, جن کی سائنس کی تعریف کرتے ہیں, اور تمہاری عزت اتر گئی ہے. تم سائنس کے, تم کسی یہود کی اولاد سے نہیں ہو, تم مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو. اور جو مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ پڑھنے والے, وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں, وہ کفار کی تعریف نہیں کرتے. اس لیے کاش بڑا المیہ ہے, لوگ کہتے ہیں فیصلہ کر لو. فیصلہ میں تمہیں بتاتا ہوں, فیصلہ ادھر نہیں ہوگا, فیصلہ محشر میں ہوگا, کہ دیکھا جائے گا کہ کان حق پر تھے اور کان جھوٹے تھے. کان رب, یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ کرم اور مہربانیاں, یہ فیض اللہ کے بندوں کو رب کی عطا ہے. وہ کہتے ہیں نا, عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, بشر خطا کے لیے, تو عطا کے لیے. اب سنا تھا آپ نے کہ بابا فری شکر گم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا, تو پانی عورتیں بھر رہی تھی, تو انہوں نے ان کو دیا نہیں, تو وہ پانی کڑوا ہو گیا. یہ تو آپ نے سنا تھا. اور ایک اور بات سناتا ہوں, یہاں ہی میں نے ابھی دیکھا ہے. میں ایک جاؤ گاؤں میں چیک کر لو. چلو یہ تو پھوک ہو گئی, پانی کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ بولو. اللہ نے. اسی آستانہ علیہ کل سیدہ پر یہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے, سرکار ہمارے جس جگہ رہتے ہیں وہاں سارا پانی کڑوا ہے, سارا پانی کڑوا ہے. اور یہ پانی آپ سنا ہے کہ آپ جس چیز پہ پھوک مارتے ہیں اللہ کرم کر دیتا ہے. میں نے کہا جاؤ پانی لے آؤ, اللہ ہی کرم سے پھوک ماروں گا, اللہ اس کو بھی میٹھا کر دے گا. پورا گاؤں کا. اور لے کر واپس آئے, آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے, اور آج پورے گاؤں کا پانی میٹھا ہے. اگر کڑوا پانی میٹھا ہو سکتا ہے تو کوئی درے درویش پہ آئے تو ہزاروں میل دور بیٹھا اسے بھوک لگے تو اسے شفا بھی ہو سکتی ہے, شفا بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کڑوا پانی تھا, میٹھا اللہ نے کیا. درویش ہیں, ہم انگلی نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ مقام فکر میں وہ کہتے ہیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی. ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن پیغام حق اس لیے دیتے ہیں کہ اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ اب یہ پانی پورے گاؤں کا میٹھا ہے. بھوک ان کو لگی, یہ میڈیکل علاج تھا, یہ بھی ٹھیک ہو سکتا تھا, لیکن مجھے بتائیں کہ کھارا پانی کون میٹھا کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اس لیے جو طاقت دعا کے اندر ہے وہ دوائی کے اندر ہے. اس لیے جو طاقت اللہ کے قرآن کے اندر ہے وہ کسی یہودی کی دوائی کے اندر نہیں ہے. اس لیے اپنا ایمان, اپنے اعتقاد کو بچائیں. آج اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. ان سے ذرا پوچھیں یہ انڈیا جاتے کتنا خرچہ ہوتا, کتنی تکلیف ہوتی اور کتنا پریشان ہوتے. اگر یہ بغیر ہندو یا رام رام کے کرنے کے بغیر اللہ والوں سے ٹھیک ہو گئے تو میرا خیال ہے جو درباری ایریا بلاوڑا شریف کی مخالفت کرتا ہے پھر رام کی دوستی کر لے, رام ہی ہوا. میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں شفا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں شفا میرا اللہ دیتا ہے. جس کو اللہ سے عقیدہ ہٹ گیا وہ پھر کدھر جائے گا؟ شیطان کے ساتھ. تو اس لیے جو بھی ایسے لوگ بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں ان سے بچا کرو. یہ ان کے سامنے, یہ میرے سامنے کھڑے ہیں, اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھو کہ رب جسے بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے رب نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا, لا نہیں سکتا. ایک کہانی نہیں ہے, کہاوت نہیں ہے کہ بندہ کہانی پر ہوتا ہے. میں نے 5 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے, اقوام عالم میں گیا ہوں, پوری دنیا میں گیا ہوں. بس میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹتا ہوں, میں لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہوں. جو جیبوں کی طرف نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیب کاٹی جائے. جیب تمہاری یہاں ہے, یہ یہاں ہی رہ جائے گی, لیکن یہ دل تیرا محشر میں تیرے ساتھ رہے گا, یہ قبر میں تیرے ساتھ جائے گا. اس لیے ہم وہ سودا کرتے ہیں جو دل کے اندر ہوتا ہے, جیب کا سودا نہیں کرتے ہیں. لوگ یہاں تک دیکھتے ہیں, ہم اس سے اندر دیکھتے ہیں, اندر کی محبت دیتے ہیں.
کہ جو حضور کی محبت لے کر آتا ہے رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، سب کو سمجھ عطا فرمائے، سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ لیکن ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اپنی عوام ہاتھوں کو بلند کیجیے اور بلند ہاتھ کر کے یہ نعرہ لگائیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت، سالار عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ بس یہی پیغام جو پوری دنیا میں دے رہے ہیں، پورے اقوام عالم میں یہ دے رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا۔ تم لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں پھوکو سے ٹھیک ہوتے ہیں، پھوکو سے نہیں ٹھیک ہوتے۔ تم اللہ والوں کے دروازے پر اپنی ارادہ سچا کر کے آتے ہو، یہاں پہنچتے ہو تو رب شفا عطا فرماتے ہو۔ کیونکہ میری ہر روز یہی دعا ہوتی ہے، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لی تھی۔ میں اس کی بارگاہ سے، میں کسی دنیا دار کی بارگاہ سے نہیں مانگتا ہوں، میں رب عزت کی بارگاہ سے شفا مانگتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کچھ نہ بنا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم ہے منت طوفان نہ کریں گے ہم۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے، نہ کسی سے خوف ہے۔ اللہ نے قرآن میں تختی لگا کے رکھی ہوئی ہے، بورڈ لگا کے رکھی ہوا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، نہ ان کو اس دن نہیں خوف ہوگا جس دن ساری دنیا غمناک ہوگی، ان سے میری محبت ہے، ان کو اس دن تو دنیا میں کان ڈرا لے گا، تو اس کی جان ہے ڈرانے کی۔ اس لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، بس مجھے یہ غم ہے اللہ جو بیمار یہاں ہے اسے شفا عطا فرمائے، اور جو راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ایسے لوگوں سے بچا جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ان کو کوئی بدگمان کرتا، یہ ملتان سے آئے ہیں، بدگمان کرتا تو یہ چلے جاتے، انڈیا چلے جاتے، 2 کروڑ روپیہ لگانے کے باوجود بھی اگر یہ نہ ٹھیک ہو جاتے تو یہ بھی ایک شیطانی قتل ہے۔ جس نے ان کو اس جگہ کا پتہ دیا ہے اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا، اور جو ایک انسان کا قاتل ٹھہرا پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا۔ اب دیکھیں کتنے خوشی ہے، ان کی بیٹیوں کو دیکھیں، ان کے بیٹوں کو دیکھیں، ان کے چہرے کے اندر کتنی مسکراہٹ ہے۔ وہ جس کے ڈاکٹر ٹائم دے دیتا ہے، اب تیرے پاس 30 دن رہ گئے، 50 دن رہ گئے، گنتی گنتا ہے کہ جیسے قیدی گنتی ابھی مجھے پھانسی ہونے لگی ہے، اس طرح گنتی ہے۔ آج رب کے کرم سے، رب کے قرآن نے ان کو ضمانت دے دی ہے کہ اب رب ہی کی طرف سے موت آئے گی، بیماری کی موت کوئی